السلام علیکم، آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ تھوڑا سا لوکیشن آپ کو مختلف لگے گا، لیکن میں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہوں، سو یہاں سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، دو حوالوں سے بات کریں گے کہ کیا بشریٰ بی بی کا معاملہ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے، یعنی کوئی پس پردہ کوئی معاملات چل رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ علی امین گنڈاپور کی کیا پوزیشن ہے، اور کیا خیبر پختونخوا میں کچھ غیر قانونی کام بھی ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوستو، میں کئی دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ پس پردہ کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، اور میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ رابطہ جیل کی سزا سنانے اور جیل جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین انفارمیشن ہے میرے پاس، تو وہ یہی ہے کہ جیل میں بشریٰ بی بی کو کچھ مراعات بھی دی گئی ہیں، جس میں چونکہ سردی ہے، ہیٹر، کچھ اس طرح کے کچھ ظاہر ہے کچھ بڑے انسینٹیوز نہیں دیے گئے، لیکن جو ضرورتیں تھی وہ ان کو فراہم کر دی گئی ہے۔ ان سے جو میرے معلومات ہیں، ان سے 2 مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کس کی ہوئی وہ سر دست نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ وہ بتانے کی باتیں ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ بحال ہے۔ یہ جو صورتحال بن گئی ہے 17 جنوری کے فیصلے کے بعد، تو ظاہر ہے اس سے عمران خان یا پی ٹی آئی کو وقتی طور پر تو پسپا ہونا پڑا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک پاپولیرٹی تو ان کی ہے، ان کی جماعت کی حکومت بھی ہے خیبر پختونخوا میں، قومی اسمبلی میں بھی ان کے تقریباً 100 کے قریب ممبران ہیں، اور یہ جو جس رابطے کی میں مسلسل بات کر رہا ہوں بشریٰ بی بی کے ساتھ، تو اس سے کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم سر دست یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاملات مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو پھر ان کے پاس یا انفارمیشن کی کمی ہے یا وہ جذباتی بات کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ رابطہ بحال ہے۔ اور جب یہ اپیل آئے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس وقت تک اگر معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوں تو پھر شاید وہاں سے ایک اور سرپرائز ملے۔ یہ معاملات جب چل رہے تھے، اور 23 دسمبر کے بعد 6 جنوری، پھر 6 جنوری کے بعد 13 جنوری، اور پھر 13 جنوری سے 17 جنوری پر کیس چلا گیا تھا، تو اس کے پیچھے دراصل یہی رابطہ تھا۔ اس رابطے میں ظاہر ہے جن موضوعات پر بات ہوتی رہی وہ تمام تو دستیاب نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں یہ تھی کہ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پر پھیلا ہوا گند ہے، یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو فیک خبریں، جعلی پروپیگنڈا، یہ چیزیں چلاتی ہے، تو اس حوالے سے، اور ان دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی ان چیزوں کے خلاف ہے۔ جب اس پر عمران خان کا مختلف رد عمل آیا، پھر علیمہ خان نے بھی اس حوالے سے بات کی، پھر عمران خان نے یوٹیوبرز کو اون کرنے کی بات کی، شہباز گل کی تعریف کی، تو پھر اس کے بعد ایک رد عمل بھی سامنے آیا، اور پھر شہباز گل اور محیط پیرزادہ کے خلاف FIA سائبر کرائم میں ایک FIR بھی درج کی گئی۔ تو گویا یہ دوسری طرف سے ایک رد عمل تھا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں۔ یہی معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس گن سے یا جو گالم گلوچ ہے، جو فیک پروپیگنڈا ہے، اس سے کیا ڈسٹنس کرنے پہ، فاصلہ کرنے پہ عمران خان اور ان کی جماعت راضی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تاہم بشریٰ بی بی اور پارٹی کا ایک مؤثر اور مضبوط دھڑا ان کو ڈسٹنس کرنے کا حامی ہے۔ کچھ اور بات کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو علی امین گنڈاپور انتظامی طور پر تو ان کی ناکامیاں ہمارے سامنے ہیں کہ انہیں انتظامی طور پر کوئی بڑی کامیابی ابھی تک نہیں ملی ہے۔
صوبہ مالی طور پر بحران کا شکار ہے، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے، خصوصاً کرم جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر، اور وہاں اب بگن کے آس پاس تو آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے اور 19 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے صوبائی حکومت اور چیف منسٹر ان معاملات سے سرے سے ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی رد عمل یا ان کی کوئی اس حوالے سے ان پٹ سامنے ہی نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح گورننس کی صورتحال جو خراب صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے ذاتی مفادات کے معاملات ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ٹھیکیدار ہیں، یہ بہت پہلے سے ادھر سی این ڈبلیو ایریگیشن اور پبلک ہیلتھ کے چھوٹے موٹے ٹھیکے رہتا تھا، اور کوئی بڑے امیر یا کوئی بڑے ٹھیکیدار تھے بھی نہیں۔ 2011 میں جب پی ٹی آئی وجود میں آئی تو یہ ٹھیکیدار اس جماعت میں شامل ہو گئے اور عمران خان کے پیروکاروں میں سے تھے۔ اس دوران چونکہ علی امین گنڈاپور کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے تو ان سے ان کی قربت بڑھی علی امین گنڈاپور سے، اور پھر 2014 آ گیا، پھر علی امین گنڈاپور اسمبلی میں بھی پہنچے، منسٹر بھی بنے، قومی اسمبلی میں بھی پہنچے، چیف منسٹر تک، اور یہ تعلق بہت گہرا ہو گیا، اور اس دوران اس ٹھیکیدار کی حالت بہت بدل گئی، ان کے پاس کروڑوں اربوں کے کنٹریکٹس آنے لگے، اور ظاہر کون دیتا رہا، اس کے پیچھے گنڈاپور صاحب ہی تھے۔ ان کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھا کہ وہ باقاعدہ طور پر بہت سے معاملات میں، بلکہ افسران کے پوسٹنگ ٹرانسفر پر بھی اثر انداز ہونے لگے۔ بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ گنڈاپور صاحب کے فائنینسر ہیں اور ان کو اس حوالے سے، فائنینشل حوالے سے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک نوجوان بیٹے کو گنڈاپور صاحب نے اسمبلی میں ڈائریکٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا۔ چلے یہ تو ہو گیا، لیکن سنا ہے کہ اس نوجوان کو یونیفارم پہننے کا بہت شوق، کہ میں کسی طرح یونیفارم پہن لوں اور افسر دکھائی دوں، عام لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ افسر ہے، کیونکہ یونیفارم کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا، یونیفارم میں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ افسر ہے۔ تو اس نوجوان کی یہ خواہش تھی۔ پھر ایک کلاسیکل مثال ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اسمبلی کے لوگوں کی کبھی وہ ڈپوٹیشن پر نہیں جاتے، وہ اسمبلی کے جو بیسک امپلائیز ہوتے ہیں وہ اسمبلی ہی کے ہوتے ہیں، وہ ان کو کبھی ڈپوٹیشن پر کہیں جاتے نہیں دے گا۔ لیکن یہ نوجوان چونکہ یونیفارم کی خواہش بھی تھی، ٹھیکیدار صاحب کے بیٹے بھی تھے، ٹھیکیدار صاحب فائنینسر بھی ہیں، تو اس نوجوان کو ایکسائز انٹیلیجنس میں پوسٹ آؤٹ کیا گیا، اور وہاں پہ ان کی یونیفارم کی خواہش پوری ہو گئی۔ آج کل وہ ایکسائز میں ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، اور سارا دن چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور چونکہ والد کے اثر و رسوخ بھی کافی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ رسائی بھی بہت ہوتی ہے، بلکہ بعض افسران تو ان سے باقاعدہ سفارش بھی کرواتے ہیں کہ میری یہاں پہ پوسٹنگ کر دیں، میرے پروموشن کا مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اور یہ نوجوان یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ پس منظر میں ان کے والد ہیں، اور اس کے پس منظر میں ان کے بڑے بڑے ٹھیکے، اور ان ٹھیکوں سے دوسروں کو فیض یاب کرنے کے معاملات بھی ہیں۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔